پھر سفر حج حجۃ الوداع کیا تو امی کے مزار پہ گئے، پھر اس کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر حضور جاتے رہے، بقی والوں کے مزار پہ جاتے رہے۔ اب نبی جاتے تھے تو اب کس کو میں کہوں، کس کی دلیل پیش کروں، کس کی پیش کر سکتا ہوں، کس کی پیش کروں؟ حضور کی بات آ گئی، لیکن بات آپ کو بتاؤں اگر اور آگے چلیں، سفر معراج میں بھی حضرت موسیٰ کے مزار سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو اندر نماز پڑھتے دیکھا، ایسی نشیمن پہ بجلی گرائی ہے، خارجیت کے نشیمن پر کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ رسول اللہ فرما رہے میں نے اندر نماز پڑھتے دیکھا، کہا مٹی میں وہ ملتے ہیں جن کے عقیدے مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ملتے مٹی میں، یہ تو رہتے ہیں خدا کے یار ہیں، خدا کے دوست ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نادان، ارے جو کسان کے بوئے ہوئے دانے کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ اپنے یاروں کے جسم کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ یہ توحید ہے، توحید اس کو کہتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سنبھلو، جس کو لپن چھپن کرتے دیکھا اس کے پیچھے چلے گئے، ایسے نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایک موقف اختیار کرو اسی پہ ڈٹے رہو۔ وہ موقف کون سا ہے؟ وہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت محبوب الہی، اچھا یہ بھی بتا دو، چلیں اب آئی فہرست ہی پڑھ دیتا ہوں آج کی، کون کون گیا مزار؟ سرکار علیہ السلام گئے ہے نا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر حضور کے یہاں بھی آتے رہے، احد بھی جاتے رہے، بقی بھی جاتے رہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سب جاتے رہے۔ اس کے بعد غوث پاک سیدنا معروف کرکھی کے مزار پہ جاتے تھے تو 1 میل دور سے اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں ڈال لیتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے اس کا بھی کوئی اتنا ادب کرتا ہے؟ اپنے جوتے اتار کے اپنی اور سواری سے نیچے اتر جاتے، یعنی کہ جاؤ تو دھکم پیلی کے لیے نہیں، ادب سے جاؤ۔ ولی کے یہاں جو جتنے ادب سے جائے گا وہ اتنے مرتبے پائے گا۔ میرے بھائی ان کی ایک نظر کی بات ہے، ان کی نظر جس طرف اٹھ گئی خدا کی نگاہ کرم ادھر ہوئی۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ عقیدہ مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو۔ بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشائخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے برکت ملی ہے تو وہ سیدنا معروف کرکھی کا مزار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ مزار پہ گئے، حضرت سرکار غریب نواز 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والے خواجہ جب ہندوستان آئے تو لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، اور حاضری دے کر کے صرف فاتحہ پڑھ کے چلے نہیں، 40 دن تک چلا کیا، اور جو فیض ملے اس کو بیان بھی کیا۔ کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج بھی یہ 2 مصرے داتا صاحب کے مزار پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مزار کی زیارت کی تمنا تھی سب کی کرا دی۔ دعا کریں 2 آستانے رہ گئے ہیں، اس کی حاضری ہو جائے۔ ایک تو داتا صاحب ہے اور دوسرے میرے بابا سرکار فرید ملت والدین خواجہ فرید الدین چشتی۔ سلسلہ چشتیہ میں یہ وہ ہستی ہے، سرکار میں وہ الہی کہتے ہیں جیسے نام فرید ہے ویسے ذات بھی فرد فرید ہے، کوئی نہیں ہے ان جیسا، بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ دل میں تمنا ہے موت سے پہلے یہ 2 آستانوں کی حاضری ہو، نہیں ہو سکتی۔ 2 مصرے لکھے ہوئے، گنج بخشے میرے غریب نواز نے فرمایا، آج بھی غریب نواز کا چلہ وہاں موجود ہے، کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے، خزانہ۔ غریب نواز چلہ کر کے فرما رہے ہیں یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے، نور جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو ناقص لوگ ہیں، ناقص ان کے لیے داتا پیر ہے، پیر، اور جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔
گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ غریب نواز نے زیارت کی، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کی حاضریاں دی، بختیار کاکی کے مزار پہ بابا فرید نے حاضری دی، سرکار نظام الدین نے حاضری دی، نظام الدین اولیاء کے آستانے پر امیر خسرو نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حاضری دی، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پر حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز نے حاضری دی، بندہ نواز کے سدراز کے آستانے پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے، بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے